یہ کہانی ہے نور العین کی، ایک ایسی لڑکی جس کا دل ہمیشہ سچائی، پاکیزگی اور اپنے رب کے قریب رہا۔ اس کی زندگی میں بچپن کے وہ لمحے جو اس کے گاؤں میں گزرے ایک خواب جیسے تھے، خالص، بے لوث اور بے فکر۔ مگر پھر وقت بدل گیا۔ حالات کے باعث نور العین کا خاندان شہر منتقل ہو گیا، اور یوں ہی 4 سال بعد ایک حادثے میں باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی طرح مجبوریوں اور زندگی کی تلخیوں میں 12 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن گرمیوں کی چھٹیوں میں نور پہلی بار گاؤں واپس آئی، اس بار بھی ماں کی خواہش پر، جو کہتی تھی کہ کچھ وقت گاؤں کی ہوا میں گزارنا دل کو تازہ کر دیتا ہے۔ نور العین کا بالکل بھی دل نہیں تھا، وہ اب بھی اماں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ بہرحال گاؤں آ کر نور کو کافی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ دوپہر کے وقت تنہا چلتے چلتے کھیتوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچی جہاں وہ اکثر اپنی چچا زاد کے ساتھ جھولا جھولتی تھی، تو اسے بہت حیرت ہوئی کہ آج 12 سال بعد بھی وہ خوبصورت سا درخت ویسا ہی تھا اور جھولا اب بھی وہاں تھا۔ نور اس جھولے پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ جھولنا شروع کر دیا۔ بچپن کی یادیں جیسے پھر سے تازہ ہو گئیں۔ اسے بہت سکون سا محسوس ہوا اور کافی دیر وہ یوں ہی جھولا جھولتی رہی۔ پھر اچانک اسے ایک ننھا سا سفید پھول نظر آیا، بالکل درخت کے تنے کے ساتھ۔ وہ بہت خوبصورت تھا، باقی پھولوں سے بالکل الگ۔ عجیب سی کشش تھی اس پھول میں، جیسے وہ نور العین کو پکار رہا ہو۔ نور کا تجسس اسے اس پھول کے پاس لے آیا، اور جیسے ہی اس نے وہ پھول چھوا تو ایک تیز سی سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں اور ایک گونجتی ہوئی سی سرگوشی فضا میں پھیل گئی۔ نور العین ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور زمین پر گر گئی، اور اسی لمحے ایک روشنی سی درخت کے تنے سے نکلی، جیسے کوئی بند قید کھل گئی ہو۔ روشنی ایک دائرے میں گھومتی رہی اور اچانک پھر خاموشی چھا گئی۔ نور العین خوف زدہ تھی، مگر جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور گھر کی طرف بھاگ گئی۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کے بعد اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس درخت کے اندر ایک جن قید تھا جس کا نام تھا زاویار۔ وہ کوئی عام جن نہیں تھا، بلکہ وہ جنوں کا شہزادہ تھا۔ اس پر ایک ظالم جناتی عالم نے صدیوں پہلے ایک قرض ڈالا تھا کہ وہ تب تک اس درخت سے بندھا رہے گا جب تک کوئی نیک لڑکی جو اس کی سچی محبت بھی ہو اس پھول کو چھو نہ لے۔ زاویار تو بچپن سے ہی نور العین پر عاشق تھا، مگر قید کے باعث وہ اس درخت سے بندھا تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، مگر اس کے پاس نہیں رہ سکتا تھا۔ جب اس نے صدیوں کے انتظار کے بعد نور العین کو دوبارہ دیکھا، تب پھر سے اس کے اندر آزاد ہونے کی حسرت جاگی۔ جس لمحے زاویار نے یہ خواہش کی، شاید وہ قبولیت کی ہی گھڑی تھی۔ اسی لیے تو آج نور العین نے وہ پھول چھو ہی لیا۔ صدیوں کی اذیت ختم ہو گئی اور زاویار پھر سے آزاد ہو گیا۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، نور کی محبت حاصل کرنا، نور کو اپنا بنانا، ہر پل ہر لمحہ اس کے ساتھ رہنا۔ پھر اسی رات جب نور العین سو رہی تھی تو زاویار ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت نور کے بہت قریب تھا، اتنا کہ دھڑکنیں اس کی صاف سن سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تم ہی تھی میری سچی محبت، میں تو تمہارا عاشق پہلے سے ہی تھا، اب تمہارا قیدی بھی بن چکا ہوں نور۔ میں تمہیں چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گا، ہر لمحہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نور العین صبح جب اٹھی تو تکیے کے قریب ایک سفید پھول پڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا کل اس نے درخت کے پاس دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ کافی حیران ہوئی کہ یہ پھول یہاں کیسے آیا۔ ایک پل کو جیسے کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ نور کو پسینے آنے لگے، مگر اپنی سوچوں کو جھٹلاتے ہوئے دل کو جھوٹی تسلی دینے لگی کہ شاید کل کپڑوں کے ساتھ چپک گیا ہوگا، اور جلدی سے وہ پھول اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور خود کو پرسکون کرنے لگی، سمجھانے لگی کہ تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو نور، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، ہاں کچھ نہیں ہے، مگر یہ تو بس ایک شروعات تھی۔ آنے والے دنوں میں گھر واپس آ کر بھی نور نے اور بہت کچھ محسوس کیا، جیسے روز صبح جب وہ اٹھتی تو ایک پھول اس کے تکیے کے پاس رکھا ہوتا۔ وہ ہر پل ایک دھیمی سی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ آئینے کے پاس سے گزرتی تو ایک لمحے کو ایسا لگتا جیسے عکس میں کوئی اور بھی تھا، حتیٰ کہ جب وہ نماز پڑھتی تو تب بھی وہ محسوس کرتی جیسے کوئی اسی کے کہے الفاظ دہرا رہا ہو۔ نور العین نے بہت کوشش کی نظر انداز کرنے کی، وہ ڈری ڈری سی سہمی سی رہنے لگی۔ اماں نے بڑی دفعہ پوچھا کہ بات کیا ہے نور، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہو؟ مگر ہر بار نور کوئی بہانہ بنا دیتی۔ وہ اپنی اماں کو یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی
کہ اماں پہلے ہی گھر کے خرچے اور اس کی پڑھائی کو لے کر دن رات کام کرتی تھی اور پریشان رہتی تھی، مگر پھر ایک دن عصر کے وقت نور صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بالوں کو آہستہ سے چھوا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سہم گئی اور ڈر کر اندر کو بھاگی، تبھی لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ زاویار نے اسے تھام لیا۔ اپنے آپ کو اس طرح ہوا میں جھولتے دیکھ نور ڈر اور حیرت کے ملے جلے ساتھ لیے سیدھی ہوئی اور کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی کا لمس محسوس کیا تھا۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکی اور اسی رات اس نے اپنی اماں کو گاؤں سے لے کر اب تک جو بھی اس کے ساتھ ہوا سب کچھ بتا دیا۔ اماں، مجھے لگتا ہے جیسے ہر وقت میرے آس پاس کوئی ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے، لیکن آج میں نے پہلی بار ایسا محسوس کیا جیسے اس نے مجھے چھوا۔ اماں، پہلے میں خود کو تسلی دیتی رہی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، لیکن آپ ہی بتائیں اتنا سب کچھ بھلا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے نور کو نرمی سے ڈانٹا کہ تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا۔ تو نور بولی، اماں آپ پہلے ہی بہت پریشان رہتے ہیں اور یہ سب بتا کر میں مزید آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب کی بار اماں نے نور کو بڑے پیار سے اپنے گلے لگایا اور بولی، تم ڈرو نہیں، میں صبح ہی تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں گی، وہ دم کر دیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی نور سکون سے ان کے ساتھ سمٹ گئی۔ اگلی صبح نور اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ نورالعین خوف کے مارے وہیں جم گئی، مگر تبھی ایک عجیب سی گرمی اس نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ وہ زاویار تھا جو بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا، مگر نور اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ زاویار کی نظریں نورالعین کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا، میں تمہارے سارے ڈر کو ختم کر دوں گا نور، اور تم سے سارے غموں کو دور کر دوں گا، بس تھوڑا سا اور انتظار کرو نورالعین، اب میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ نور اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ جیسے جم سی گئی تھی۔ تبھی اس کی ماں آواز دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو نور بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں، وہ پھر سے آیا تھا، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ زاویار بھی نور کو اس قدر ڈرا ہوا دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ نور کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، وہ تو بس اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا۔ ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انسانی شکل میں نور کے سامنے آ سکے، مگر نورالعین اب بے چین ہو چکی تھی، اسے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد نور کی ماں اسے لے کر وہیں پر ایک مقامی مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دعائیں دیں، پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ رات سونے سے پہلے یہ سب پڑھا کرے۔ نورالعین کی ماں اسے بڑے پیار سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بیٹا اللہ سب دیکھ رہا ہے، تو بس نماز پڑھتی رہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں اور نور اب سب جان چکی تھیں کہ نور پر کوئی سایہ ہے۔ مولوی صاحب نے انہیں سب بتا دیا تھا اور نور کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اسے تو یہ سب کہانیاں لگتی تھی، مگر اب وہ سب خود اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ زاویار بھی نور کو اس حال میں دیکھ کر پریشان تھا اور اسی لیے زاویار کچھ دن نور سے دور رہا، بس دور سے اسے دیکھتا رہتا، کیونکہ اگر وہ پاس آتا تو نور شاید اس کی موجودگی کو محسوس کر کے پھر سے ڈر جاتی۔ کئی دنوں سے نور کو اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی حد تک پرسکون تھی، مگر زاویار زیادہ دیر نور سے دور نہیں رہ سکا۔ اور پھر ایک صبح نور حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرا دل بہت بے چین ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ اللہ میاں، میں نے تو ہر لڑکے کی طرح آپ سے پریوں کی ایک کہانی مانگی تھی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا آئے جو میرے تمام دکھوں کا مداوع کر سکے، میرے پاس بھی کوئی ہو جو بنا کہے میری ہر بات سمجھے، جو بغیر کسی شرط کے میرے ساتھ ہو، مگر وہ ایک انسان ہو۔ شاید یہ کہنا بھول گئی تھی۔ وہ شکوے کرتی چلی جا رہی تھی، دل بوجھل تھا اور زبان پر بس ایک ہی فریاد، یا اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے اسے مجھ سے دور کر دے، میں اپنی تمام دعائیں واپس لیتی ہوں، مگر مجھے اس مشکل سے نکلنے میں میری مدد فرما۔ تبھی کمرے میں پھر سے وہی خوشبو پھیلنے لگی، ایسی مہک جیسے پرانے پھولوں کی یا کسی جنگل کی نمی کی۔ نور گھبرا گئی، وہ بھاگ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو زاویار نے دروازہ بند کر دیا۔ نور پاگلوں کی طرح دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ تبھی پیچھے سے ایک دلکش سی آواز گونجی، ڈرو مت نور، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ایک پل کو رکی،
नूर का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि जैसे फट कर बाहर आ जाएगा। नूर बस वहाँ से निकलना चाहती थी किसी भी तरह, इसीलिए इस आवाज़ को अनसुना करे वो फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही और अम्मा को आवाज़ें देती रही। नूर के इस रवैये से ज़ावियार को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और अब उसे गुस्सा आने लगा था। ज़ावियार की आवाज़ फिर से गूंजी, मगर इस बार लहजा ज़रा सख्त और भारी था। नूर, आखिर इतना क्यों डरती हो तुम मुझसे? क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा, कोई नुकसान पहुंचाया? तो फिर क्यों? मेरा यहाँ तुम्हारे पास होना तुम्हें क्यों डराता है? ज़ावियार शायद भूल चुका था कि नूर उसे नहीं जानती थी और उसे देख भी नहीं सकती थी, सिर्फ उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी और ये सब उसे डराने के लिए काफ़ी था। वो अब नूर के पीछे इसके बेहद करीब खड़ा था, इतना कि नूर को इसकी सांसें अपने वजूद पर गिरती महसूस हो रही थी। ज़ावियार इसके खौफ को महसूस कर सकता था, मगर अब इसे कोई परवाह नहीं थी। ज़ावियार ने नूर के कान के पास आकर सरगोशी की, मैंने बरसों से तुम्हारा इंतज़ार किया है नूर, और अब तुम जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी वजीफ़े पढ़ो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मगर नूर सहमी सी दरवाजे के पास खड़ी रोए जा रही थी। ज़ावियार को इस पर फिर से तरस आ गया और इसे पुरसुकून करने के लिए वहाँ से चला गया। नूर वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठ गई और बहुत रोई। दोपहर हो गई थी। अभी तक नूर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसने कभी ऐसे नहीं किया था। वो तो सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी। यही सोचकर अम्मा परेशान होती नूर के कमरे में आई। नूर उसी तरह दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठी थी। जाने कितने घंटे बीत चुके थे। इसकी आंखें सूजी हुई थीं और दिल डरा हुआ था। इसकी हालत देखकर तो अम्मा भी डर गई। इसके हाथ कांप रहे थे। नूर कांपती हुई आवाज़ के साथ अम्मा को कहने लगी, वो फिर से आया था अम्मा, और आज तो मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी। मैं क्या करूं अम्मा, मैं क्या करूं? इसने कहा वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अम्मा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। वो तो बाबू वगैरह पर भी यकीन नहीं रखती थी, मगर वो अपनी बेटी को इस हाल में भी नहीं देख सकती थी। अम्मा ने जैसे तैसे करके नूर को पुरसुकून किया और सुला दिया, मगर खुद उसे देखकर सोचे जा रही थी, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इतनी नेक, इतनी परहेजगार, मगर फिर भी कितनी अजियतें हैं मेरी बच्ची के नसीब में। या अल्लाह, तो मेरी बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, इसकी झोली खुशियों से भर दे, आमीन। नूर को डर की वजह से बुखार हो गया था और उसकी माँ उसे पट्टियाँ किए जा रही थी, मगर नूर का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। नूर नींद बेहोशी में थी। ज़ावियार अब भी उसके पास था, मगर अब नूर उसकी मौजूदगी को महसूस करने के काबिल नहीं थी। ज़ावियार को अब ये समझ आ चुका था कि नूर जब तक उसे देख ना ले, इसका ये डर कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए अब ज़ावियार को अपनी ताकत बहाल करनी थी। एक दफ़ा वो नूर के सामने आना चाहता था और इसके लिए इसे कुछ देर नूर से दूर होना होगा। यही सोचकर वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। तकरीबन 2 महीने गुजर गए। नूर की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई थी। वो फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। नूर को लगा जैसे गम के बादल छट गए। अम्मा भी नूर के चेहरे पर इत्मीनान सा देखकर पुरसुकून थी। तो क्या ज़ावियार वापस आएगा? क्या नूर उसे कभी देख पाएगी? और अगर देख भी लिया तो क्या उसे डरना छोड़ देगी या दिल हार बैठेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इस दास्तान का आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल खेल तो अब शुरू होगा।